کہ اللہ کو دنیا کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے۔ جب وہ دنیا کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے آدمی کا کہاں دل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ انسان کے بھیجے میں عقل بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن نازل کیا ہے ہم نے، یہ عقل مندوں کے لیے کیا ہے، جاہلوں کے لیے نہیں کیا۔ یہ باتھ روم میں جب جاتے ہیں ہگنے موتنے کے لیے تو اس وقت جو ہے نا اپنے آپ سے بڑی گھن آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ سارا گند میرے اندر سے نکل رہا ہے۔ اس وقت جو ہے نا بڑا برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ دس از ناٹ می، وائی ایم آئی ہیئر۔ پھر جب کھانے کی باری آتی ہے تب یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کھا رہا ہوں، یہ کیا ہے یہ۔ تو اولیاء اللہ دنیا سے بے نیاز اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جس طرح ابھی جو ہے گانا لگا ہوا ہے، منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، گانا لگا ہوا، سب جھوم رہے ہیں۔ اچانک آ کے کوئی جو ہے سی ڈی چینج کر دی قوالی کی، اللہ اللہ اللہ، ہے نا، تو اچانک یہ گانے سے قوالی لگ گئی، اس میں کوئی بات تو ہوگی نا، سی ڈی چینج ہو گئی۔ تو عام آدمی کے دل کو دنیا کی طرف گھسیٹنے کے لیے نفس رکھا گیا ہے، وہ نفس اس کو دنیا کی لذات دیتا ہے۔ جیسے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ پچھلے دوروں میں تزکیہ نفس کی خاطر معلوم لوگوں کو کیا کیا کرنا پڑتا تھا، درویشوں کو، کہ بھائی زبان کا جو ذائقہ ہے اس کو چھین لیں تاکہ کوئی فرق نہ پڑے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، صرف جینے کے لیے کھائیں۔ ابھی اگر ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں؟ ہم تو ذائقے کے لیے کھاتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ جینوئنلی ہمیں جینے کے لیے کھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں ٹیسٹ بڈ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جو تزکیہ نفس میں کامیابی چاہتے ہیں تو وہ اولیاء نے کیا کیا کہ اپنی زبان کے جو ٹیسٹ برڈز ہیں ان کو ختم کر لیا، مرچیں کھا کھا کے، تیز کھا کھا کے۔ بہت سے جنگلوں میں پتے ایسے ہیں کہ اگر آپ وہ ایک دفعہ پتا کھا لیں تو آپ کے ٹیسٹ برڈز تباہ ہو جائیں۔ جب ان کے ٹیسٹ برڈز تباہ ہو گئے تو اب وہ کچھ بھی کھا لیں کوئی ٹیسٹ نہیں آتا۔ اچھا اب ہم دیکھیں کہ بھئی یہ جو چلے مجاہدے ریاضت کرنے والے لوگ جو باسی روٹی کو پانی میں ڈبو کو کھا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں دیکھو یار یہ کیسا آدمی ہے، پیتھیٹک۔ اور ہم اگر یہ سوچیں یار ہم کھا سکتے ہیں اس طرح، چلو اگر کوئی ہمیں ڈیر دے تو ہم ایک دفعہ کھا لیں گے، روزانہ کھانا تو ہم سے ہوگا نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہماری زبان میں تو ٹیسٹ برڈز ہیں، وہ کاٹیں گے ہمیں۔ لیکن جب آپ کے بھی ٹیسٹ برڈز ختم ہو جائیں گے تو آپ کو بھی پرواہ ختم ہو جائے گی کہ کیا کھانا ہے۔ کیسے ختم ہو جائے گی؟ نہاری لاؤ کوئی مزہ نہیں، قورمہ لاؤ کوئی مزہ نہیں، وہ ننڈوز سے چکن جا کے کھاؤ تو بھی ایک ہی جیسا ذائقہ ہے، گھاس کھا لو پتے کھا لو ایک ہی جیسا ذائقہ ہے۔ تو پھر آپ بولیں گے یار پھر کیا ضرورت ہے ننڈو شنڈو جانے کی، یہ گھر ہی بیٹھ کے کوئی پتے وتے کھا لیتے ہیں۔ اس طرح پھر ان کے نفس سے شہوات کم ہوتی ہیں۔ تو جب انسان کا نفس پلیت ہوتا ہے، امارہ ہوتا ہے، تو دنیا کی چیزوں میں وہ ذائقہ رکھتا ہے، شہوت رکھتا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی چلاؤں گا مزہ آئے گا، وہ مزہ کیا آئے گا؟ چلانے کے اندر کوئی مزہ تھوڑی ہے، اس میں بیٹھ کے اپنی شان دکھانے میں مزہ ہے۔ جس طرح بھی جتنی بھی اسپورٹس گاڑیاں ہیں نا، اسپورٹس کارز جتنی بھی ہیں، جیسے لمبرگینی ہو گئی، فراری ہو گئی، یہ کمفرٹیبل نہیں ہے، ان میں صرف تیزی ہے اور شوشہ ہے۔ اسی طرح لطیفہ نفس جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے مختلف چیزوں کی شہوات پیدا کرتا ہے۔ اب جیسے کپڑا ہے، ایک آپ جا کے لے لیں پاجامہ پری مارک سے، وہ آپ کو مل جائے گا 5 پاؤنڈ کا، اور ایک پاجامہ وہ جو ارمانی کا ہے وہ ملے گا آپ کو 500 پاؤنڈ کا۔ اب آپ نے تو پہننا ہے، کوئی بھی پہن لے۔ تو پھر یہ لوگ جو 500 پاؤنڈ کے پاجامے پہن رہے ہیں، 300 کی جو ہے وہ جیکٹیں پہن رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھ بھائی میرے پاس کیا ہے۔ اور یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ نفس کی طرف سے۔ اچھا اب اگر نفس اپنے پاک ہو جائے
تو ان تمام چیزوں کی لذات ختم ہو جائے گی. جب ان کی لذت ختم ہو جائے گی تو آپ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے. آپ یقین کریں، جس دن پہلی مرتبہ آپ فرسٹ کلاس میں سفر کریں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور اگر آپ نے لگاتار 2-4 دفعہ کر لیا پھر آپ نقص نکالنے لگیں گے، ابے یہ کیسے فرسٹ کلاس ہے، یہ کیا ہے، ابے ہٹ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو انسان جو ہے نا وہ مزہ چکھ لیتا ہے، مزہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر بے نیاز ہو جاتا ہے. تو اولیاء اللہ دنیا سے بے نیاز جو ہوتے ہیں اس وقت ہوتے ہیں جب نفس کی لذات اور شہوات ختم ہو جاتی ہیں اور قلب ایک نئی لذت متعارف کراتا ہے، جس کو لذت نہیں حلاوت کہتے ہیں، اور وہ حلاوت ہے قلب کی. پھر دل میں جب نور آنے لگتا ہے تو ایک نیا ہی نشہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے دل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. اچھا، اب دل کا کام کیا ہے؟ دل بندے کو اللہ کی طرف کھینچتا ہے. جتنا دل مضبوط ہوگا تو اتنا ہی زیادہ اللہ کے قرب میں جائے گا. تو ولیوں کا دل تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ خود رہ لیتا ہے آ کے. تو اب وہ دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی طرف جو کھینچنے والی ان کے اندر چیز ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. جب وہ پاک ہو گئی تو اب ان کا کوئی انٹرسٹ ہی دنیا میں نہیں رہا.